بسم اللہ الفتاح و بہ استعین۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، آج آپ کی خدمت میں دو شخصیات کے دو واقعات بیان کرتے ہیں۔ دونوں کے پاس اسم اعظم ہے، دونوں ولایت میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، لیکن ایک آدمی کا زاویہ نگاہ چلتے چلتے بدل جاتا ہے، وہ راہ راست سے بھٹک جاتا ہے۔ جب اس نے اپنا مطلوب دنیا کو بنایا، مردود ٹھہرا، اور دوسرے آدمی سے اللہ نے بڑا عظیم کام لیا، اور جب ان کی کرامات کا ظہور ہوا، اسم اعظم کے جو اس کے اثرات و تصرفات تھے وہ نظر آئے، فوراً اس نے زمین پر سر رکھا، اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکایا اور تذلل اور عاجزی کا اعلیٰ درجے کا اظہار کیا، اور اس کو ھذا من فضل ربی قرار دیا کہ میرے رب کا فضل ہے، میرا کوئی کمال نہیں۔ اور پہلے آدمی نے، جس کا واقعہ ابھی بیان کرنے لگا ہوں، اس نے ایک تو دنیا کو مطلوب بنایا اور پھر اپنا کمال سمجھا، اور پھر وقت کے نبی کے سامنے ڈٹ گیا، ان کے خلاف اپنی زبان سے کلمات کہے، اللہ نے ذلیل الرسوا کر دیا۔ اگرچہ اس نے ولایت کا تاج بھی پہنا ہوا تھا، وہ اللہ نے چھین لیا، اور ولایت کی عبا اس کے تن سے اتار لی اور اس کو کتا بنا دیا ہے پروردگار عالم نے۔ اسی لیے اگر کبھی عمل کیا آپ نے اور اس عمل کی برکت سے کچھ چیزیں ظاہر ہو گئی، اکابر علماء نے لکھا ہے، ان کو مخفی رکھو، کسی کے سامنے مت بیان کرو کہ میرے عمل سے یہ ملا، یہ دیکھا، یہ دیکھا، یہ دیکھا۔ بس دعا کا کہو کہ پروردگار عالم سے مانگا، اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو اس طرح کے معمولات کرنے اور پھر اس کو اپنا لوگوں کے سامنے بیان کرنا، اپنی کرامات بتلانی، ان کا اظہار کرنا، یہ اچھا نہیں ہے، یہ مناسب نہیں۔ خاموش رہو، ہاں رغبت دلاؤ لوگوں کو اور کہو کہ تمام خیریں اور بھلائیاں ان اعمال کے اندر ہیں، دنیا کو مطلوب مت بناؤ، اللہ کو اپنا مطلوب بناؤ، اللہ ہی ضرورتیں پوری کرنے والے ہیں۔ جہد مسلسل کے ساتھ اپنی جو کوشش ہے جاری رکھو، اللہ عطا فرمائیں گے۔ پہلا شخص بلعم بن باعور، یہ بنی اسرائیل کا آدمی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس کے متعلق فرمایا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ۔ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ان پر واقعات بیان کرو، ذرا اس کا واقعہ بیان کرو جس کو میں نے اپنی آیات دی تھی، اپنی نشانیاں عطا فرمائی تھی، کرامات دی تھی اس کو۔ شیطان اس کے پیچھے پڑ گیا، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہو گیا۔ ایک بادشاہ تھا، بنی اسرائیل پر بہت مظالم کرتا تھا، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر عجیب عجیب قسم کے ستم ڈھایا کرتا تھا۔ اس کو پتہ چلا کہ ان بنی اسرائیلیوں میں سے ایک شخص ہے جو ولایت رکھتا ہے، جس کے پاس اسم اعظم ہے، وہ کچھ بھی مانگتا ہے تو فوراً اس کو ملتا ہے۔ اس نے اپنے کارندوں کو، مصاحبین کو بلایا، ان کو کہا کہ جاؤ اس آدمی کو فوراً گرفتار کر کے میرے پاس لے آؤ۔ تو انہوں نے ڈھونڈا،
یہ بھاگ گیا۔ جب ہی اس کو پتہ چلا کہ مجھے پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں تو یہ روپوش ہو گیا، چھپ گیا۔ بہرحال ادھر سے بھی بادشاہ تھا، اس کے پاس بڑی نفری تھی، اس کی افواج تھیں، اس نے لوگوں کو بھیجا۔ کوششیں بسیار کے بعد اس کو گرفتار کیا گیا، بادشاہ کی خدمت میں اس کو لایا گیا۔ جب وہ بادشاہ کے پاس پہنچا تو بادشاہ نے اس کو کہا کہ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ بڑی کرامات ہیں آپ کے پاس، بہت کچھ ہے، میرا ایک مطالبہ ہے، اس کو پورا کرو۔ اس نے کہا جناب بتلائیے کیا مطالبہ ہے آپ کا؟ اس نے کہا ایسا کرو، میرے لیے اسم اعظم کی طاقت سے ایک ایسا بیل پیدا کر دیجئے جس نے آج تک کوئی کام نہ کیا ہو۔ فوراً بیل پیدا ہو، ایسا نہیں کہ کہیں سے آ جائے، کسی کا پکڑا ہوا ہو، ایسا صاف شفاف جسم، بڑا اس کا حسین و جمیل، صحت مند، لیکن پیدا ہو ابھی تیری دعا سے، تیرے اسم اعظم سے میرے سامنے پیدا ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی وقت بلعام بن باعورہ نے اسم اعظم پڑھا، دعا مانگی، اللہ عز و جل نے بیل پیدا کر دیا۔ اب بیل تو پیدا ہو گیا، اگر بیل یا کوئی جانور ایسا ہو کہ اپنے قریب نہ آنے دے تو کیا فائدہ ہوا اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اب کون جائے اس کے قریب؟ بلی کے گلے میں گھنٹی کون ڈالے؟ اب یہ تو ایسا وحشی ہے، وہ اپنے قریب ہی کسی کو نہیں آنے دیتا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اب جاؤ، سارے لوگ ڈرے سہمے کھڑے ہیں۔ تو بلعام بن باعورہ کو کہا آپ جاؤ اس کو پکڑو۔ بلعام بن باعورہ چل پڑا، گیا، اس کے کان میں کچھ کلمات کہے، وہیں آگ کا انگارہ بن کے گر پڑا۔ پھر واپس آیا، آ کے اس بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ صاحب بات سنیے، آپ یہ جو مظالم کر رہے ہیں بنی اسرائیل پر، ایک ایک آدمی کو پکڑ کر آپ ذلیل و رسوا کروا رہے ہیں، قتل و غارت گری کرتے ہیں، آپ اس سے باز آ جائیں ورنہ آپ کا بھی یہی حال کروں گا جو میں نے بیل کا حال کیا ہے۔ اس نے ظلم سے ہاتھ کھینچ لیا کہ ہمارا کام نہیں ہے، اب یہ تو کوئی اور چیز ہے۔ لیکن یاد رکھیے اتنی کچھ ہونے کے باوجود اللہ کی مرضی کے خلاف جب چلا، موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کر بیٹھا، پروردگار عالم نے عزت و کرامت کا جو لباس اس کو پہنایا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار لیا، اور قرآن مقدس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس کو ہانپتا ہوا کتا بنا دیا ہے، زبان نکال کے چل رہا ہے، اب وہ ہانپ رہا، زور زور سے سانس نکال رہا ہے، اب سکون سے نہیں بیٹھ سکتا۔ دیکھیں یہ ناز نہیں چلتا ہوتا، اللہ کے سامنے عجز و نیاز چلتا ہے، پروردگار عالم کے سامنے تکبر نہیں چلتا، اولیاء متکبرین نہیں ہوا کرتے۔ اسی طرح واقعات دیکھیں آپ، حضرت سلیمان علیہ السلام کے قرب میں رہنے والا ایک نوجوان، حضرت کا خالہ زاد صحابی بھی، حضرت آصف بن برخیہ کے متعلق، ان کے پاس بھی اسم اعظم تھا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا
فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین۔ اور اس کے متعلق بھی اللہ نے ارشاد فرمایا، قال الذي عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اس کو بھی ہم نے کتاب کا علم دیا تھا، اس کو بھی کتاب کا علم دیا تھا، اور کتاب کا علم حاصل کرنے کے باوجود بد عمل بنا اور لالچ میں پڑ گیا، پیسے کی، عورتوں کی حرص میں پڑا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس کو ذلیل الرسوا کر دیا ہے، اور اس کو بھی ہم نے کتاب کا علم دیا ہے آصف بن برخیا کو۔ یہ نبوت کا دست و بازو بنا، نبی کا ساتھ دینے والا بنا، وہ نبی کا منکر بنا، نبی کے خلاف بد دعائیہ کلمات کہے۔ ہم نے اس کو عبرت بنایا ہے، اور قیامت تک کے لیے اس کا کتا ہونا ثابت ہو گیا ہے، اور پھر جہنم میں اعلیٰ درجے کی رسوائی بھی ہوگی۔ اور رہتی دنیا تک حضرت آصف بن برخیا رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں کو یاد کیا جائے گا، اور جنت میں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ نے ان کو درجات عطا فرمائے، اس لیے کہ جو نبوت کام چاہتی ہے اسی مبارک کام کے مطابق آصف بن برخیا نے عمل کیا، جو کچھ اللہ نے عطا فرما رکھا تھا۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال هذا من فضل ربی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھنے کے فوراً بعد فرمایا، هذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم اس عظیم نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے۔ اس میں اعظم ہے، ملکہ بلقیس کا تخت منگوانا ہے، اور عفریت من الجن، عفریت کہتا ہے میں ابھی آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے آپ کو تخت دوں گا۔ ان سے کام نہیں لیا۔ آصف بن برخیا نے کہا، حضرت آنکھ چھپکنے کی دیر لگے گی، اللہ کے بھروسے وہ منگواتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کیجئے، سر سجدے میں رکھا، اس میں اعظم پڑھا، پروردگار عالم نے غیبی نظام کو حرکت دی، زمین کے اندر ہی اندر سے، اوپر سے بھی نہ آئے، ملکہ بلقیس کا لشکر راستے میں ہے، وہ دیکھ نہ لیں کہ ہمارا تخت اٹھایا جا رہا ہے۔ زمین کے اندر ہی اندر سے فرشتوں نے اس کو لیا، اور آ کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی محل میں اس کو رکھ دیا، زمین کے اندر سے نکال کے پیش کر دیا۔ تو حضرت خوش ہوئے، اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے یہ عظیم کام، حضرت آصف بن برخیا نے فرمایا اللہ نے مجھ سے لے لیا ہے، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اسی لیے دنیا پہ مرنے مٹنے والے ذلیل و رسوا ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ تھے جن کا نام حضرت صاحب ابن عباد، یہ بہت بڑے لغت کے امام تھے، مہارت حاصل تھی علم ادب میں۔ 3 الفاظ کے معنی ان کو سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، بڑے پریشان تھے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک مرتبہ رخت سفر باندھا، دور دراز کے اسفار کیے، اپنا گھر چھوڑا، شہر کی زندگی ترک کی، جگہ جگہ یہ گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، پہاڑوں پر، جنگلوں پر، ساحلی علاقوں میں، کہ ان 3 الفاظ کے معنی سمجھ میں آ جائیں۔ کون کون سے ہیں؟ تبارک، تبارک کا کیا معنی؟ اور متاع، متاع کس کو کہتے ہیں؟
اور رقیم کا کیا معنی ہے؟ ان تین الفاظ کے معنی کو حاصل کرنے کے لیے یہ ٹھوس عربی زبان کے معانی کو سمجھنے کے لیے جگہ جگہ مختلف قبائل کی زبانیں، ان کی لغتیں حاصل کی کہ اس کا کہیں سے معنی معلوم ہو جائے۔ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ ایک جگہ پہ میں پہنچا، پہاڑی علاقہ تھا، ایک عورت برتن دھو رہی تھی، ساتھ ایک کپڑا رکھا تھا جس کپڑے سے وہ اپنے برتنوں کو پھر صاف کرتی تھی۔ تو وہ وہیں دیگچی رکھ کے، کپڑا رکھ کے روانی ہو گئی۔ کہیں سامنے کچھ اس کو محسوس ہوا، کچھ نظر آیا، کسی چیز کو بھگانے کے لیے وہ وہاں سے اٹھی۔ ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا وہاں، ایک چتکبرے رنگ کا کتا آیا، وہ آ کر اس نے وہ جو کپڑا تھا برتنوں کو صاف کرنے کے لیے، اس کو اس نے اٹھایا اور اٹھا کر اوپر جا کر بیٹھ گیا، پہاڑ کی چٹان کے اوپر۔ تو ماں جب واپس آئی، بچے سے پوچھنے لگی، یا سبیج این المتاع، اے بیٹے متاع کہاں ہے؟ بچے نے جواب دیا، یا امی جاء الرقیم، اماں جان رقیم آیا، وَأَخَذَ الْمَتَاع، متاع کو اٹھایا، وَتَبَارَكَ الْجَبَلُ، پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ گیا۔ ان کو بھی یہی تین معنی مطلوب تھے۔ اللہ کی طرف سے وہ تین الفاظ کے تین معانی، تین کلمات کے تین مفاہیم اللہ تعالیٰ نے سمجھا دیے کہ ان کا یہ معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو متاع الحیات الدنیا، متاع دنیا کی زندگی کا متاع قرار دیا ہے۔ متاع کیا چیز ہے؟ تو معنی سمجھ میں آ گیا۔ وہ جو کپڑا تھا جس کے ساتھ وہ برتن کو مانجھ رہی تھی، فرمایا اسی کپڑے کو متاع کہتے ہیں۔ جاء الرقیم، چت کبرا کتا، رقیم آیا۔ سورہ کہف میں اللہ نے ان دونوں الفاظ کہف اور رقیم کو بیان فرمایا ہے۔ اصحاب الکہف والرقیم، چت کبرے رنگ کا جو کتا تھا اس کو کہتے ہیں رقیم۔ کتا آیا اور اس نے متاع کو اٹھایا، تبارک الجبل، پہاڑ میں جو اونچی جگہ ہو اس کو تبارک کہتے ہیں۔ پہاڑ کی اونچی چوٹی پر جا کر وہ بیٹھ گیا اسی چٹان پہ۔ تو تینوں الفاظ کے معنی ان کو وہاں سمجھ میں آئے، پھر واپس آئے۔ حضرت نے تفاسیر میں یہ معنی لکھے کہ متاع اس عام چیز کو کہتے ہیں جس کی کوئی قدر و وقت نہ ہو۔ تو اسی بے قدری اور بے وقت چیز کے اوپر جب کوئی آدمی مرنے لگ جاتا ہے، اپنی عزت آبرو کا بھی فیصلہ کر لیتا ہے، چاہے وہ بلعم بن باورا کی طرح بھی بڑا آدمی ہو، اللہ اس کو ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، اس کو تباہ و برباد کرتے ہیں۔ تو یہ مطلوب چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو برتنے کے لیے عطا فرمایا ہے کہ یہ دنیا متاع ہے، اس کو استعمال کرو اپنی ضرورت کے بقدر، لیکن تیاری اپنی آخرت کی کرنی ہے، فکر اپنی آخرت کی کرو۔ جتنے عرصہ یہاں رہنا ہے اتنی کوشش یہاں کی کرو، جتنے عرصہ وہاں رہنا ہے اتنی کوشش وہاں کی کرو، وہاں ابد الآباد رہنا ہے۔ اسی لیے ہمارے پیر و مرشد حضرت مفتی محمد حسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، کسی کو مجلس میں سے اٹھا لیتے ہیں، کھڑے ہو جاؤ، بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ لوگ اپنے شہر کا نام بتاتے ہیں، حضرت فرماتے ہیں نہیں، تمہارا گھر یہاں نہیں ہے، تمہارا گھر جنت میں ہے۔ یہ بھی کوئی گھر ہے جہاں سے جنازہ نکلے؟ گھر تو جنت میں اللہ نے بنا رکھا ہے۔ تو بہرحال حضرت آصف بن برخیہ کے پاس اسم اعظم تھا۔ وہ کون سا اسم اعظم ہے؟ یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا
لا الہ الا انت ایتینی بعرشہا، اے اللہ اس کے تخت کو لے آئیے۔ آخر میں کہا اس میں اعظم یہاں تک ہے، یا الہنا و الہ کل شیء الہ واحدا لا الہ الا انت۔ ہر دعا میں اس کو شامل کرو، جو کچھ بھی اللہ سے مانگنا ہے مانگو، آخر میں اسی کو پڑھو، اپنی دعا کو مکمل کرو، اللہ پاک ضرور عطا فرمائیں گے، اس کا بدل ملے گا آپ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے مانگنا کبھی ختم نہ کیجیے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کریں گے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے۔ یہ جو قبولیت ہے ملتی بھی دعاؤں سے ہے، مقبولیت اللہ سے دعا مانگنے سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی لیے دعا کی کثرت کیا کریں، اور احادیث پاک میں جتنی دعائیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ان کو یاد کرنے کی کوشش کی جائے، اور خصوصاً وہ دعائیں جن میں اسماء حسنہ کا زیادہ ذکر ہے، اور ایسی دعا بھی ہے جس میں حضور نے سارے اسماء مبارکہ کا احاطہ فرمایا۔ اللہم انی اسألک بکل اسم، تمام اسماء سے تجھ سے دعا مانگتے ہیں، تو اس کے اندر اسم اعظم بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں اختلاف بھی ہے، بعض اکابر ایسے ہیں جو فرماتے ہیں اللہ کا کوئی نام چھوٹا نہیں ہے، وہ ذات بڑی ہے، اس کے نام بھی بڑے ہیں، جو بھی مانگو اس میں اعظم ہے۔ بس درد دل سے مانگنے کی ایک کوشش کیجئے، جب درد دل پیدا ہو جائے گا، سراپا طلبگار بن کے بیٹھیں گے، ضرور دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہی معروضات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔